بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدھی رات کو چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں کالی چادر میں لپٹی لڑکی اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے گلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا انداز بہت پراسرار سا تھا۔ اسے اپنے پکڑے جانے کا خوف تھا۔ جانتی تھی کہ گلی کی نکڑ پر کوئی اسے لینے کے لیے کھڑا ہوگا، اس لیے بے فکری سے تیز چال چلتے وہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ لڑکے نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ لڑکی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے گھر سے بہت دور ہوتی جا رہی تھی۔ آج ہمیشہ کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، صرف اپنی محبت کو پانے کے لیے۔ پیچھے رہ جانے والے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کی اسے بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو صرف اپنی محبت اور اپنی آنے والی خوشیوں کی۔ وہ اس بات پر مسرور ہو رہی تھی کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے جلد ہی وہ اس سے شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہونے والی تھی۔ آنے والے خطرے سے بے خبر وہ چمکتی آنکھوں سے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ گھر سے بھاگنے والی اس لڑکی کا نام کلثوم تھا۔ اس کے 7 بہن بھائی تھے۔ غربت میں پلی بڑھی کلثوم نے ہمیشہ اپنے گھر میں پیسوں کا رونا دیکھا تھا۔ اس کی ماں جو دن رات سلائی مشین پر جھکی کپڑے سیتی رہتی تھی، ساتھ ہی اس کی 2 بڑی بہنیں بھی رشتے کی آس میں اپنے بال سفید کر چکی تھی۔ باپ ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا جس پر آہستہ آہستہ کر کے راشن ختم ہوتا گیا اور وہ دوبارہ سے اس دکان کو نہیں بھر سکا تھا۔ اب سوائے بچوں کی چھوٹی موٹی چیزوں کے دکان پر کچھ بھی نہ باقی بچا تھا۔ گھر کا گزارا صرف سلائیوں اور گھر میں آنے والے مختلف دکانوں کے پیکنگ کے سامان سے ہو رہا تھا۔ کلثوم نے 10 جماعتیں ایک سرکاری اسکول میں پڑھی تھی۔ باقی بہنوں نے بھی کسی نے 8 تو کسی نے 5 پڑھ رکھی تھی۔ اوپر تلے 5 بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ کلثوم چوتھے نمبر پر تھی اور اب وہ 17 برس کی ہو چکی تھی۔ نہ تو اس کے اندر اتنی سمجھ تھی اور نہ ہی عقل، اسی وجہ سے وہ گھر کے حالات دیکھ کر نالاں رہتی تھی۔ ہر وقت محلے میں رہنے والی دوستوں سے اپنے گھر کا موازنہ کرتی رہتی تھی۔ اسے ان کے گھر کے حالات بہت اچھے لگتے تھے اور اپنے گھر کے بہت برے۔ وہ اس غربت سے کسی بھی طرح کر کے نجات پانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اس سے بڑی 3 جوان بہنیں گھر کی دہلیز پر رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ جب اس کی بہنیں ہی رخصت نہیں ہوں گی تو اس کی شادی کا بھی کوئی چانس نہیں۔ یہی سوچ اس کے اندر بغاوت پیدا کر رہی تھی۔ محلے میں اس کی ایک دوست ندا رہتی تھی۔ وہ اکثر اس کے گھر آیا جایا کرتی۔ ندا کے حالات بہت اچھے تھے۔ اس کا باپ ایک سرکاری دفتر میں نوکری کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو موبائل بھی دلایا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ آزاد خیال اور ماڈرن ہو چکی تھی۔ کلثوم بھی کبھی کبھی شوق میں اس سے موبائل لے کر استعمال کر لیتی تھی۔ وہ حسرت سے اس خوبصورت موبائل کو دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ کاش میرے پاس بھی ایسا کوئی موبائل ہو۔ ایک دن وہ ندا کے گھر گئی تو وہ چھپ چھپ کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ کمرے میں چھپ چھپ کر وہ کس سے اس طرح بات کر رہی ہے۔ پھر اس کے اصرار کرنے پر ندا نے بالآخر اسے بتا دیا کہ اس نے موبائل پر ایک لڑکے سے دوستی کر رکھی ہے۔ ندا نے اپنے ذہن میں سوچے جانے والے رنگین خیالات کلثوم کو بھی بتا دیے تھے، جس کی وجہ سے کلثوم من ہی من میں وہ خواب اپنے لیے دیکھنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اس نے ندا سے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ وہ بھی کسی لڑکے سے دوستی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ندا نے اسے بتایا تھا کہ جس لڑکے سے اس نے دوستی کر رکھی ہے وہ ہر دوسرے دن اسے قیمتی تحفے تحائف دیتا ہے۔ اس نے لڑکے کی دی جانے والی چیزیں کلثوم کو دکھائیں تو وہ حیران رہ گئی۔ پرفیوم، ہار بندوں کا سیٹ، چاکلیٹ اور نہ جانے کیا کیا اس لڑکے نے ندا کو تحفے میں دے رکھا تھا۔ پھر ندا نے اسے بتایا کہ ان قریب وہ لڑکا اپنے گھر والوں کو اس کے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ کلثوم اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ندا کتنی خوش نصیب ہے۔ ان قریب وہ دلہن بن جائے گی۔ اس کی ہم عمر ہونے کے باوجود وہ آنے والے 10 سالوں میں بھی شادی نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس سے پہلے ہی اس کی 3 جوان کنواری بہنیں باپ کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن ندا کی بات پر وہ حیران رہ گئی جب وہ اسے کہنے لگی، عادل کا ایک دوست تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ ندا جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس کا نام عادل تھا۔ یوں اس نے عادل کے دوست کو کلثوم کی تصویر دکھائی تو اس نے اسے پسند کر لیا۔ پھر ندا نے اسے بتایا کہ عادل کا وہ دوست جس کا نام اظہر تھا وہ اسے موبائل تحفے میں دینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔
گھر آ کر بھی اسے کتنی دیر تک یقین نہ آیا کہ کوئی لڑکا اسے بھی پسند کر سکتا ہے۔ وہ تو اتنی غریب ہے، کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، لیکن آئینے نے اسے بتایا کہ بھلے ہی وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے پاس خدا کی دی ہوئی اچھی شکل و صورت ہے، جس کی وجہ سے وہ 10 لڑکیوں میں بھی کھڑی ہوئی الگ نظر آتی ہے۔ دوسرے دن ہی ندا نے اظہر کا تحفہ اسے تھما دیا تھا۔ وہ ایک موبائل تھا۔ اب وہ ہر وقت اس سے رابطے میں رہنے لگی۔ دھیرے دھیرے یہ دوستی عشق میں بدل گئی تھی۔ اب وہ اظہر کے خیالوں میں دن رات گم رہنے لگی تھی۔ اسے اس لڑکے سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ وہ دن رات خوابوں میں اپنے آپ کو اظہر کی دلہن بنتے دیکھنے لگی۔ ہوش تب آیا جب ایک دن اماں ابا سے کہہ رہی تھیں کہ محلے میں رہنے والے رنڈوے راشد سے ہی بڑی باجی کی شادی طے کر دیتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ راشد 2 بچوں کا باپ تھا، پہلے سے شادی شدہ۔ نہ جانے کس وجہ سے اس کی اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی۔ اب وہ رشتے کی تلاش میں ہر جگہ گھوم رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ باجی کا رشتہ اس راشد کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ سادگی سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور اماں ابا راضی تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی اتنی پیاری باجی ایک پہلے سے شادی شدہ مرد کی بیوی بننے والی ہے۔ اسے اب اپنی غربت سے اور بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن بالآخر اس نے اپنے دل کی بات اماں کو کہہ دی کہ کوئی لڑکا اس کے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ وہ اسے پسند کرتی ہے، جبکہ لڑکا بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اماں نے یہ سنتے ہی اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی، شرم نہیں آتی؟ 3 جوان بہنیں تم سے بڑی گھر کی دہلیز پر بیٹھی ہیں اور تم اپنے رشتے کی بات کر رہی ہو۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں ان سے پہلے تمہاری شادی کر دوں گی۔ اماں کی اس تھپڑ نے اسے بہت صدمہ پہنچایا تھا۔ دوسری طرف اظہر بار بار اصرار کر رہا تھا کہ وہ رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی اس گھر میں اس کی شادی کی کوئی امید نہیں، اسی وجہ سے اس نے یہ سنگین فیصلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے اظہر کے ساتھ اس گھر سے فرار ہو گئی۔ اظہر نے جب اسے خالی ہاتھ دیکھا تو سیخ پا ہو گیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی موٹی مرغی اس کے ہاتھ لگی ہے جو اپنے ساتھ زیورات اور پیسہ بھی لے کر آنے والی ہے، لیکن یوں اسے خالی ہاتھ دیکھ کر اسے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ اب وہ اس لڑکی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف خالی ہاتھ آئی ہوئی کلثوم اس سے بار بار اصرار کر رہی تھی کہ وہ جلد از جلد اس سے شادی کر لے۔ اب وہ کلثوم سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس نے ریلوے کی ایک ٹکٹ خریدی اور کلثوم کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا۔ اظہر نے اس سے جھوٹ بولا کہ وہ اسے شہر سے بہت دور لے کر جائے گا، پھر وہاں جا کر اس سے شادی کرے گا۔ یوں وہ شادی کے سہانے خواب دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی اگلا اسٹیشن آیا اظہر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ ریل گاڑی چل پڑی لیکن اظہر واپس نہ لوٹا۔ کلثوم بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی کھڑکی سے جھانکتی آنکھیں ابھی بھی اظہر کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس سے بہت دور جا چکا ہے۔ یوں ٹرین چلتی رہی اور کلثوم کی آنکھیں آنسو بہاتی رہیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اظہر نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور وہ اسے اس لاوارث اور بے سہارا حالت میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا ہے۔ ٹرین میں اور بھی مسافر سوار تھے جو اسے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب سے نظریں بچاتی ایک سیٹ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ پھر ریل کا آخری اسٹیشن آیا جب جا کے وہ اتری تھی، کیونکہ جس ڈبے میں وہ بیٹھی تھی وہ پورا ڈبہ خالی ہو چکا تھا۔ سارے مسافر اپنے اپنے آنے والے اسٹیشنوں پر اتر گئے تھے۔ ایک وہی تھی جس نے اس ریل کی سب سے آخری اسٹیشن کی ٹکٹ بک کروائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑوں کی چھوٹی سی ایک گٹری تھی۔ وہ بڑی گھبرائی ہوئی اس انجانی جگہ پر اتر گئی۔ آس پاس دیکھا تو عجیب ویران اور پراسرار سا اسٹیشن تھا۔ وہاں پر ایک بھی شخص موجود نہیں تھا۔ ابھی شام کا ملگجا سا اجالا تھا، لیکن دھیرے دھیرے رات ہونے والی تھی۔ وہ رات گزارنے کے لیے کہاں جاتی؟ وہاں پر لگے بینچ پر بیٹھی بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھی۔ اس نے اظہر پر اعتبار کر کے اپنی زندگی کی سب سے خطرناک غلطی کی تھی۔ جیسے ہی اندھیرا پھیلا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے دور سے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ عجیب سی چال چل رہا تھا۔ بڑھی ہوئی داڑھی اور میلے کچیلے کپڑے یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ ایک نشئی آدمی ہے۔ کلثوم خوف سے تھر تھر کانپنے لگی جب وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بڑی ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے وجود کو تاڑ رہا تھا۔ اس آدمی نے پہلی بار زندگی میں اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی دیکھی تھی جو تنہا لاوارث حالت میں اس ویران اسٹیشن پر موجود تھی۔
اسے یہ ایک خواب لگ رہا تھا۔ تبھی نشے کی حالت میں اسے ہاتھ لگا کر چھونے کی کوشش کی تو کلثوم نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور وہاں سے تیز تیز بھاگنے لگی۔ وہ ہاتھ آئے مال کو یوں جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تبھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ کلثوم کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بس دوڑے جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ ایک خطرناک جنگل میں داخل ہو گئی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ تبھی اسے دور ایک حویلی نظر آئی۔ وہ حویلی بالکل خالی اور سنسان لگ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی دیواروں سے لپٹتی ہوئی جھاڑیاں بتاتی تھیں کہ یہاں چھپنے کی بہترین جگہ ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں پھلانگی اور اس میں چھپ گئی۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ دور اس کے پیچھے بھاگنے کے بعد وہ آدمی بہت دور چلا گیا تھا۔ اب وہ اس کے آس پاس بھی موجود نہیں تھا، لیکن کلثوم کا خوف کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس حویلی میں چھایا خوفناک کالا اندھیرا اور اس کے ساتھ پیش ہونے والا حادثہ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اپنے آپ کو کن حالات میں پھنسا چکی تھی۔ اس حویلی سے باہر جاتی تو اس آدمی کا خوف، اور اگر اس حویلی میں رکتی تو یہاں کی ویرانی اس کی جان ہی لے لیتی۔ اس نے دیکھا کہ وہ حویلی کے باغ میں بیٹھی تھی، لیکن یہاں سے تھوڑی ہی دور حویلی کے کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن خوب اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہاں کا منظر صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اچانک ہی ایک کمرے میں روشنی ہوئی تھی۔ حویلی کے نظر آنے والے سارے کمرے ہی گھپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، جبکہ ایک کمرے کا روشن ہونا حیران کن تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کمرے کو دیکھنے لگی، تبھی اچانک کمرے میں لگی ہوئی شیشے کی کھڑکی سے کسی نے جھانک کر دیکھا تھا۔ کالے لباس پہنے ہوئے وہ شخص کلثوم کو اپنی سفید آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ کلثوم کا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ خوف اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا راز ہے کہ حویلی کا ایک کمرہ روشن جبکہ باقی پورا حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر اس خوفناک حویلی میں چھپ گئی تھی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک شیشے والی کھڑکی کا ایک دروازہ کھلا اور پھر خود بخود بند ہو گیا۔ نظر آنے والا وہ وجود بھی غائب تھا۔ کمرے کی روشنی کبھی جل رہی تھی تو کبھی خود بخود بند ہو رہی تھی۔ کلثوم گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگی۔ آج اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ نہ وہ اس لڑکے پر اعتبار کر کے اس کی خاطر گھر چھوڑتی اور نہ ہی نوبت یہاں تک پہنچنے پر آتی۔ یہاں تو دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ خالی ایک یہ حویلی تھی جو بالکل سناٹے میں گھری پڑی تھی۔ وہ بس آج کی رات یہاں رکنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں ضرور اسے کوئی ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ پوری رات خالی حویلی میں سائے لہراتے نظر آئے۔ خوف سے تھر تھر کانپتا، پسینے میں بھیگا وجود لیے وہ اس درخت کے پاس یوں چپکی بیٹھی تھی کہ اگر یہاں سے ذرا سی بھی ہلی تو وہ کمرے میں نظر آنے والا سایہ اسے اپنے پاس لے جائے گا۔ اچانک ہی اسے اپنی کمر پر عجیب سی سرسراہٹ کا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ اس نے خوف سے ہاتھ پیچھے لے جا کر جیسے ہی دیکھا، اچانک اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی تھی۔ روشنی کا ایک جھماکا ہوا اور وہ چیز اس نے اٹھا کر دور پھینک دی۔ وہ کوئی سانپ کا چھوٹا بچہ تھا جو جھاڑیوں میں سے نکل کر اس کے کپڑوں میں گھس گیا تھا۔ وہ روتے روتے وہاں سے اٹھی تھی۔ اندر جانے کی تو ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس حویلی میں کتنے کمرے موجود تھے۔ اوپر نیچے بنے ہوئے کمرے تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ یوں ہی پوری رات گزری۔ رو رو کر اس کی آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ رات کاٹی تھی۔ جیسے ہی فجر کے آثار نمودار ہوئے، فوراً ہی اس نے اس حویلی سے باہر دوڑ لگا دی۔ آس پاس تو گھنا جنگل تھا، لیکن صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے والی ہوا نے اس کے اعصاب پر تھوڑا خوشگوار اثر کیا تھا۔ دن کے اجالے میں وہ رات کا سارا خوف بھلا چکی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس جنگل سے باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ بھوک، پیاس اور پریشانی نے مل کر اسے نڈھال کر دیا تھا۔ تبھی اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اسے سامنے سے ایک عورت گزرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ عورت بڑی حیرت سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی، پھر پوچھا، کون ہو تم بی بی؟ پھر کلثوم نے اسے جھوٹی کہانی سنا دی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ رات کو ڈاکوؤں سے عزت بچاتی یہاں تک پہنچی ہے۔ اسے آگے جانے کا راستہ معلوم نہیں، اگر وہ اسے اپنے گھر میں جگہ دے دے تو وہ اس کی احسان مند ہوگی۔
عورت کی آنکھوں میں شک تھا۔ کلثوم گھبرا گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس نے حقیقت بتا دی تو وہ عورت اس سے نفرت کا اظہار کرے گی کہ وہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے جو اپنے عاشق کی خاطر ماں باپ بہن بھائیوں کو دھوکہ دے کر رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہوئی تھی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، میرا شوہر تو بہت ظالم ہے، وہ مجھے ہی اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتا تو تمہیں کہاں سے رکھے گا؟ لیکن یہاں سے تھوڑی دور ہی ہمارا گاؤں ہے، وہاں ایک بوڑھی اماں رہتی ہے، کوئی بھی مجبور بے بس حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد ضرور کرتی ہے، وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہاں لے کر چلتی ہوں۔ کلثوم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ اس کی اتنی جلدی مدد کر دے گا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے وہ عورت کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ راستے میں ہی اس عورت نے بتایا کہ ہمارا ایک گاؤں ہے، ہم کھیتوں میں کام کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ آس پاس لہلہاتے ہوئے کھیت تھے، یہاں کا سبزہ صبح کے منظر میں خوبصورتی کا اضافہ کر رہا تھا۔ پھر اس عورت نے ایک گھر دکھایا اور کہنے لگی، وہاں پر رہتی ہے وہ بوڑھی اماں، چلو میں تمہیں لے کر چلتی ہوں، وہ تمہیں ضرور اپنے ساتھ رکھ لے گی۔ پھر عورت نے کلثوم کی سنائی ہوئی ساری کہانی اس اماں کو بتا دی۔ وہ اماں بڑی مہربان طبیعت کی مالک لگ رہی تھی۔ اس نے کلثوم کو کہا، ویسے بھی مجھے کام کاج کرنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، میری ملازمہ فریدہ تو نہ جانے کہاں مر گئی، روزانہ چھٹی کر کے بیٹھ جاتی ہے، آج سے تم ہی اس گھر کا سارا کام کاج کرو گی۔ کلثوم تو ان کی نوکرانی بن کر رہنے کو بھی تیار تھی، اسے تو صرف سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ چاہیے تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اماں کے گھر میں علاوہ ان کے کوئی بھی نہ تھا۔ پھر وہ خود ہی بتانے لگیں کہ میری بیٹیاں دور کسی گاؤں میں بیاہی ہوئی ہیں، جبکہ بیٹے گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ شہر میں جا کر وہیں آباد ہو گئے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے سال میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں۔ اماں کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، ان کا کھانا پینا بھی کھلا تھا کیونکہ ان کے شہر والے بیٹے ہر مہینے اماں کے خرچے کے لیے ڈھیروں پیسے بھجوا دیتے تھے۔ ویسے بھی ان کی خود کی زمینیں تھیں جہاں پر لوگ کام کرتے تھے اور سال میں ہونے والا منافع اماں کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔ یوں اس گھر میں اناج اور کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن گھر زیادہ بڑا تھا۔ کلثوم کو صفائی کرنے میں ہی 2-3 گھنٹے گزر جاتے اور پھر اسے دیگر کام بھی نمٹانے ہوتے تھے۔ پھر ایک رات اس کے ساتھ کچھ عجیب ہوا جب وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اماں ساتھ والی پڑوسن کے گھر گئی ہوئی تھی، اس نے دیکھا جب اماں کے کمرے سے کسی کا سایہ نظر آیا تھا۔ وہ حیران تھی، گھر میں تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اس کمرے میں جا کر دیکھنے لگی تو کمرے میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ اکیلے پن کی وجہ سے اسے خوف بھی محسوس ہوا۔ پھر اسے اپنا وہم تصور کر کے وہ باہر نکل آئی، لیکن اچانک ہی کچن میں رکھی سجی ہوئی پلیٹیں خود بخود نیچے گرنے لگی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہوا کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو بغیر آندھی طوفان کے یہ پلیٹیں بھلا کیسے گر سکتی تھی؟ وہ سہم کر اس درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی جو صحن میں اپنی شاخیں پھیلائے بڑی شان سے کھڑا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اماں جلدی سے گھر آ جائیں، کیونکہ اسے اکیلے ہونے کی وجہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اسے زوردار جھٹکا لگا جب اس نے اپنے آس پاس کسی کو کھڑا ہوا محسوس کیا۔ وہ حیرت سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ مغرب کا وقت ہونے کو تھا جب اسے زمین پر پڑنے والا سایہ نظر آیا تھا۔ وہ سایہ کسی مرد کا تھا۔ اس سے زیادہ سہنے کی تاب اس میں نہیں تھی۔ وہ گری اور اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو اماں اور ایک پڑوس کی عورت اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اماں اسے کہنے لگی، تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی، وہ بھی اس درخت کے نیچے؟ بیٹا، مغرب کے وقت درختوں کے نیچے کھڑے نہیں ہوتے۔ نہ جانے کیسی کیسی مخلوق ہوتی ہے جو انسان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ کیسے بتاتی کہ اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب چیزیں ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے وہ خوف محسوس کر کے بے ہوش ہوئی تھی۔ اب وہ جب بھی بستر پر سونے لیٹتی، اس حویلی میں گزاری ہوئی وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ اس دن بھی تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی عجیب ہوا تھا۔ کمرے کا منظر ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا جب اس کی کھڑکیاں خود بخود بند اور کھل رہی تھی۔ اب اماں کے گھر میں رہنے سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ دل چاہتا یہاں سے بھاگ کر کہیں چلی جائے، کیونکہ گھر بہت بڑا تھا اور رہنے والے افراد صرف 2 ہی تھے۔ اماں اکثر ہی اسے اکیلا گھر میں چھوڑ کر کہیں نہ کہیں چلی جاتی تھی، کیونکہ گاؤں بہت بڑا تھا اور ان کے جاننے والے بھی بہت زیادہ۔ کبھی کسی کی میت میں جانا ہوتا تو کبھی کسی کی شادی میں، کبھی کسی بیمار کی تیمارداری کرنے۔ وہ اب کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔
اس کے پیچھے لگنے والا وہ سایہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا تھا۔ کبھی وہ زمین پر نظر آتا تو کبھی کسی برتن کو گرا دیتا۔ وہ جیسے ہی نہانے کے لیے باتھ روم میں جاتی تو اسے ایسے لگتا کہ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے۔ نہاتے وقت اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ الٹے سیدھے کپڑے پہن کر فوراً ہی باہر آ جاتی تھی۔ شیشے میں غلطی سے نظر پڑ جاتی تو اسے اپنی شکل ہی بدلی ہوئی نظر آتی۔ دھیرے دھیرے وہ بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی نہ سمجھ آنے والی اس بیماری کو وہ کیا نام دیتی؟ دوسری طرف اماں بظاہر تو مہربان طبیعت کی مالک تھیں، لیکن گھر میں انہیں ہر وقت صفائی چاہیے تھی۔ اس لیے وہ کلثوم کے اوپر برستی رہتی کہ وہ اب کام پر دھیان نہیں دیتی۔ دیکھو تو صحیح، صحن پورا مٹی سے اٹا ہوا ہے، اچھی طرح صاف ستھرائی کیا کرو۔ کلثوم بہت سست ہو گئی تھی۔ اسے اپنے وجود پر کوئی عجیب سا وزن محسوس ہوتا۔ یہ اس کے گھر والے نہیں تھے جو وہ ہر بات انہیں بتا سکتی۔ وہ اماں تھیں جنہوں نے اسے نوکرانی کی حیثیت دیکھ کر اس گھر میں جگہ دی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر میری سگی ماں ہوتی تو میں اسے بتا دیتی کہ میرے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں کسی مولوی سے دم کروانا چاہتی ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آخر مجھے کیا ہوا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے پیچھے لگنے والا سایہ کسی شیطانی مخلوق کا تھا۔ کہیں اس حویلی میں رات گزارنے کی وجہ سے تو یہ سب نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ ڈرتے ڈرتے اماں سے کہنے لگی کہ یہاں سے تھوڑی دور ایک پراسرار سی حویلی کس کی ہے؟ اماں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگی کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ تو ہزاروں سال پرانی حویلی ہے، پرانے وقتوں کے بادشاہ کی یاد ہے وہ، اور ہمارے گاؤں کی شان بھی۔ ہر سال اس حویلی میں ایک بڑا جشن ہوتا ہے، گاؤں کے سارے لوگ مل کر وہاں جاتے ہیں۔ ویسے جو اس حویلی کا مالک ہے وہ اس گاؤں میں نہیں رہتا، بلکہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر بس گیا ہے۔ کلثوم حیرت سے کہنے لگی کیا واقعی اس میں کوئی نہیں رہتا؟ اماں کہنے لگی ہاں، وہ تو سالوں سے اجاڑ پڑی ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اب وہ آسیب زدہ ہو گئی ہے۔ تبھی پچھلے 2 سال سے وہاں کوئی جشن نہیں ہوا۔ ایک بار گاؤں والے سب اس حویلی میں گئے تو واپسی پر گاؤں کی ایک لڑکی غائب تھی۔ لوگوں نے جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ اس حویلی میں رہنے والے جن نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، لیکن بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی خود ہی اپنے گھر سے فرار ہو کر شہر میں رہنے والے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ اس لڑکی کے گھر والوں کی ہی من گھڑت جھوٹی پھیلائی ہوئی افواہ تھی کہ کوئی جن اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے آج کل کے دور میں لوگ اس بات کو کہاں مانتے ہیں۔ کلثوم خوف سے کانپتے ہوئے اماں کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ افواہ نہیں، پورا سچ تھا، کیونکہ اسے خود بھی محسوس ہوا تھا کہ وہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ اس رات ہونے والے واقعات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہاں پر کچھ پراسرار قوتیں ہیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اس رات کی وجہ سے وہ شیطان فطرت اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، تبھی تو اسے ڈرانے کے لیے یہ سب کرتا رہتا ہے۔ کبھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے تو کبھی زمین پر نظر آنے والے سائے کے ذریعے اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر 2 دن اس نے شکر ادا کیا جب اسے ذرا سا بھی اس بات کا احساس نہ ہوا۔ وہ سمجھی کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب وہ اطمینان سے پورے گھر کا کام کرتی رہتی۔ لیکن ایک دن اماں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ وہ عورت بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ سفید آنکھوں سے گھورتی وہ سر سے پاؤں تک کلثوم کو دیکھے جا رہی تھی۔ کلثوم اس سے بہت الجھن محسوس کر رہی تھی۔ اسے اماں پر غصہ آنے لگا کہ آخر وہ اس پرائی عورت کو اس گھر میں کیوں لے کر آئی ہے۔ اماں نے اسے کھانا لگانے کو کہا اور خود اس سے باتیں کرنے لگی۔ پھر کلثوم کو کہنے لگی یہ عورت شہر سے آ کر یہاں بسی ہے، گلی کے نکڑ پر جو گھر ہے وہاں رہ رہی ہے۔ اس کا شوہر بیمار رہتا ہے، اسے کام کاج کرنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے اس کے گھر چلی جایا کرو، تھوڑی اس کی مدد کر دو گی تو اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا۔ کلثوم بھول گئی تھی کہ وہ اماں کی نوکرانی ہے۔ اگر اماں نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی تھی تو ان کا حکم ماننا بھی ضروری تھا۔ وہ ان سے بحث نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس عورت کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ وہ صرف آپ کی نوکرانی ہے، نہ کہ ہر کسی کی نوکرانی بن کر اس کے گھر چلی جائے۔ لیکن بھلا اسے یہ سب کہنے کی ضرورت ہی کہاں تھی؟ وہ جانتی تھی کہ اگر اماں اس سے ناراض ہو گئیں تو اسے اس گھر سے نکال دیں گی، پھر وہ کہاں جائے گی؟ وہ بے بسی سے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اماں سے اس نے کوئی بحث نہ کی۔ تبھی اس کی نظر اس عورت پر پڑی جو فاتحانہ انداز میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس عورت کے انداز اسے بالکل پسند نہیں آئے تھے۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے یہ سب جھوٹ کہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے کسی جوان لڑکی کو اپنے گھر لے کر جائے؟ پھر جب دوسرے دن اس نے اماں کا سارا گھر کا کام کاج کر لیا تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اماں نے اسے دروازہ کھولنے کو کہا تو سامنے ہی وہ عورت کھڑی تھی جو اسے لینے آئی تھی۔ اسے اپنے اعصاب پر عجیب سا وزن محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی ناپسندیدہ کام کرنا شاید انسان کو وقت سے پہلے ہی بیمار کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنی بڑی سی کالی چادر پہنی اور اس عورت کے ساتھ چلنے لگی، لیکن یہ کیا؟ چلتے چلتے وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ وہ حیرت سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اماں نے تو کہا تھا کہ اس عورت کا گھر گلی کے نکڑ پر ہے، تو پھر یہ اسے کہاں لے کر جا رہی تھی؟ کلثوم گھبرا کر اسے کہنے لگی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ پیچھے مڑی، پھر عجیب انداز میں مسکرا کر کہنے لگی، بس چلتی جاؤ، میرے پیچھے پیچھے آتی جاؤ، یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے۔ یہی کہتے کہتے وہ اسے بہت آگے لے آئی تھی۔ عجیب و غریب سی پگڈنڈی پر چلتی وہ اسے جنگل کے راستے پر لے آئی تھی۔ کلثوم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، پر کچھ عجیب سا خوف تھا جو اسے یہاں سے بھاگنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ مجبوری میں اس عورت کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس عورت نے اپنی طاقت سے اسے اپنی گرفت میں کر لیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چپ چاپ چلتے کسی خادمہ کی طرح بالآخر اسی حویلی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کسی بت کی طرح چلتی اس حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اچانک ہی کلثوم نے زور زور سے چیخیں ماری تھی۔ عورت اچانک ہی لمبے چوڑے جنزاد میں بدل گئی تھی۔ اس کی خوفناک شکل اور آنکھوں میں چمکتی درندگی کلثوم کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ پلٹ کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اچانک اس جنزاد نے اس کی دائیں کلائی تھام لی۔ وہ عورت کی شکل میں آ کر اسے ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں لے آیا تھا۔ اپنے آس پاس خطرہ محسوس کر کے کلثوم کے حواس جواب دے گئے اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ دہشت اتنی تھی کہ اسے پورے ایک دن کے بعد ہوش آیا۔ وہ حویلی کے صحن میں کسی بے بس پرندے کی طرح زمین پر پڑی تھی۔ آس پاس حویلی کا سارا بوسیدہ سامان پڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ صوفے کی مٹی پچھلے 100 سالوں سے کسی نے نہ ہٹائی ہو۔ ایسے ہی حال گھر میں سارے فرنیچر کا ہو رہا تھا۔ ایک دیوار پر بڑی بڑی تصویریں لگی تھیں جو کسی پرانے دور کی یاد دلاتی تھیں۔ وہ بڑی سہمی ہوئی اٹھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اس گندگی سے اٹی حویلی میں اکیلے ہی سسک رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے اچانک اس کی نظر سامنے والے کمرے میں پڑی۔ اس کمرے میں لگی شیشے والی کھڑکی کے پار چمکتی جنزاد کی آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ شاید وہ اس وجہ سے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا کہ کہیں وہ اس کے خوف سے دوبارہ بے ہوش نہ ہو جائے، لیکن آخر وہ اسے یہاں لے کر ہی کیوں آیا تھا؟ اس نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ وہ اس سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یقیناً یہ اس کے ماں باپ کی بد دعائیں ہی تھیں جو آج وہ مشکل میں گرفتار تھی۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی، اس حویلی میں پھیلا خوفناک سناٹا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ کوئی آہٹ، کوئی پتا بھی نہ ہل رہا تھا۔ ہر چیز ساکت تھی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اچانک ہی کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے اپنے آس پاس اسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے روتے روتے چہرہ اوپر کیا اور خوف سے لرزتے لہجے میں کہنے لگی، کون ہو تم؟ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، جیسے وہ کلثوم کی آواز سننا چاہتا تھا۔ پھر ڈراؤنے انداز میں کہنے لگا، تم بھی تنہا ہو اور میں بھی اکیلا، کیوں نہ اس حویلی میں اپنی زندگی دونوں مل کر گزارتے ہیں؟ کلثوم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ جنزاد اسے اس حویلی میں اس مقصد سے لے کر آیا ہے۔ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ اسے مہرہ بنا کر لے آیا تھا۔ مجھے یہاں سے جانے دو، وہ بے بسی سے اسے کہنے لگی۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں میرے پاس اس حویلی میں رہو گی۔ تم چاہو بھی تو یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی۔ اب میں تمہارا حاکم ہوں۔ میں ایک جنزاد ہوں جو اپنی طاقت سے ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جب سے تم یہاں سے فرار ہوئی تھی، میں ہر وقت تمہارے آس پاس موجود رہتا تھا۔ کلثوم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک جنات تھا، اس 100 سال پرانی حویلی میں رہنے والا جنزاد، جس کے خوف سے اس حویلی کے آس پاس رہنے والے سارے لوگ یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن تم خوش نصیب لڑکی ہو جسے میں خود اپنی مرضی سے یہاں لے کر آیا ہوں۔
جس کمرے کی کھڑکی اس رات بند ہو رہی تھی وہ میری رہائش ہے، باقی سارے اس حویلی کے کمرے بند پڑے ہیں۔ پھر اس نے جنزاد کے کہنے پر پوری حویلی کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ اس رات وہ زمین پر بے بسی سے پڑی تھی کیونکہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اس کی حالت جواب دے گئی تھی اور وہ اٹھ کر پانی پینے کے بھی قابل نہ رہی تھی۔ اچانک جنزاد اس کے قریب آیا تو وہ خوف سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھانے کی ٹرے تھی جس میں رکھا لذیذ کھانا وہ اسی کے لیے لے کر آیا تھا۔ قریب ہی گلاس میں ایک لال شربت موجود تھا۔ وہ گھبرا کر سوچنے لگی کہ نہ جانے اس جنزاد کا کھانا کیسا ہوگا، لیکن وہ مسلسل اسے کھانے پر اصرار کر رہا تھا۔ بلا شبہ اس کھانے کی لذت بہت اعلیٰ تھی۔ وہ رغبت سے کھانا کھانے لگی۔ اماں کے گھر میں رہتے اسے کھانا تو نصیب ہو جاتا تھا لیکن اتنا لذیذ نہیں۔ اسے یوں کھانا کھاتے دیکھ کر جنزاد بہت خوش ہوا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں کلثوم کے لیے مہربانی تھی۔ پھر وہ کلثوم سے کہنے لگا، میں سالوں سے تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ پہلے یہاں ہمارا پورا قبیلہ رہتا تھا کیونکہ ہم اس جگہ کے عادی ہو گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جنزاد یہاں سے جاتے رہے کیونکہ ساتھ والے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو ہمارے بارے میں خبر ہو گئی تھی۔ کئی دن تک لوگ ہمیں ستانے کے لیے یہاں پر آتے رہے، کبھی کوئی کسی عامل کو لے کر آ جاتا تو کبھی کوئی مولوی کو، لیکن ہم تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ ہمیں اس حویلی سے نکالنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جو کمزور جنزاد تھے وہ دھیرے دھیرے یہ حویلی خالی کرتے چلے گئے، لیکن میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرے جنزاد ماں باپ نے مجھے یہیں پر پیدا کیا تھا۔ ان کی یادیں اس حویلی میں ہی دفن ہیں۔ وہ آج اس دنیا میں نہیں لیکن اس حویلی میں میں انہیں محسوس کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے یہاں پر میں بہت سال سے تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ میں کبھی انسانوں کی دنیا میں نہیں گیا تھا، نہ ہی میں نے کوئی لڑکی دیکھی تھی، لیکن جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں سمجھا کہ تم کوئی جن زادی ہو، لیکن تمہیں یوں خوف زدہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ تم تو آدم زادی ہو جو کسی انسان سے ڈر کر یہاں چھپی ہو۔ تمہاری خوبصورت رنگت، چہرہ اور وجود میرے لیے بہت نیا تھا۔ میں تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا، اسی لیے کچھ ایسی حرکات کی کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں ایک جنزاد ہوں جو اس حویلی کا اکیلا مالک ہے، لیکن تم اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی اور صبح ہوتے ہی یہاں سے بھاگ گئی۔ تمہارے جانے کے بعد میں بے چینی محسوس کر رہا تھا، پھر پہلی بار اس حویلی سے باہر نکل کر انسانوں کی دنیا میں گیا اور اپنے آپ کو سب سے پوشیدہ کر لیا۔ میں نے اپنی طاقت سے معلوم کر لیا تھا کہ تم اسی گاؤں کے ایک گھر میں موجود ہو۔ جب ہی میں اس گھر میں چپ چاپ رہنے لگا، تمہارے سامنے آ کر میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کوئی ایسا حل سوچنے لگا کہ تم خود ہی میرے ساتھ جانے پر راضی ہو جاؤ۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک دن ایک عورت اس بوڑھی اماں کے پاس آ کر کہنے لگی کہ گھر میں کام کاج کے لیے مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ وہ اماں تمہیں اس کے پاس بھیجنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن مجھے اس بات پر غصہ آیا۔ میں تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا، نہ کہ کسی کی نوکرانی۔ اسی لیے اس عورت کی شکل میں آ کر اس بوڑھی عورت سے تمہیں اپنے ساتھ لے کر آ گیا، ورنہ تم آج اسی کی نوکرانی بنی اس کے بیمار شوہر کی خدمت کر رہی ہوتی۔ تم اس حویلی میں میری ملکہ بن کر رہو، میں تم سے شادی کر لوں گا، پھر ہم دونوں یہاں خوش خوش رہیں گے۔ جنزاد بڑی خوشی خوشی اسے اس وقت کہہ رہا تھا، لیکن کلثوم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھلا کیسے ایک جنزاد سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر سکتی تھی؟ اس لڑکے کے دھوکے نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اپنا گھر بار تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، اب یہ دنیا کی زندگی بھی اس سے چھوٹ گئی۔ وہ ایک جنزاد کے پاس آ کر اس ویران حویلی میں رہنے لگی۔ جنزاد اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا تھا، اس کے مانگنے سے پہلے ہی ہر چیز اسے دے دیتا۔ پوری کی پوری حویلی اس نے شیشے کی طرح چمکا کر رکھ دی تھی۔ اس حویلی میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ جنزاد دن میں تو دکھائی نہ دیتا، لیکن رات ہوتے ہی وہ کلثوم کے سامنے آ جاتا۔ کلثوم کو اتنی اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ اس حویلی سے باہر ہی جھانک لیتی۔ دل چاہتا تھا کہ اٹھ کر باہر جائے اور آس پاس کسی انسان کو دیکھ کر اس سے مدد حاصل کرے، لیکن جنزاد کا خوف اسے اس حویلی سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ دیتا تھا۔ لیکن ایک دن کچھ عجیب ہوا تھا، جب اس نے دیکھا کہ حویلی کی چھوٹی دیواریں پھلانگ کر ایک نقاب پوش نوجوان اندر آیا تھا۔ وہ ہرگز جنزاد نہیں دکھتا تھا، اس کی گھبراہٹ اور چال ڈھال بتا رہی تھی کہ وہ ایک انسان ہے۔ کلثوم ایک کونے میں چھپ گئی تھی۔ وہ انسان کسی گندے ارادے سے ہی اس حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ ایسی جگہ پر چھپی تھی جہاں سے بآسانی اس انسان کی حرکات پر نظر رکھ سکتی تھی۔
پھر جیسے ہی وہ اندر آیا تو سیدھا ایک کمرے میں جا گھسا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ کھول کر نہ جانے وہ کیا تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ کیا وہ کسی لالچ میں تو یہاں نہیں آیا؟ کلثوم حیران رہ گئی۔ یقیناً اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، وہ جنزاد اس کو مار ڈالے گا، یہی سوچ کر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ تبھی اس کے اوزان خطا ہو گئے جب حویلی میں چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اس جنزاد کے آنے کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ تو اسے دیکھ سکتی تھی، لیکن نوجوان بری طرح ڈر گیا تھا۔ جب اس کمرے سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، تو گویا چوری کرنے کے ارادے سے ہی وہ اس حویلی میں آیا تھا۔ لیکن اچانک ہی جنزادہ اس کے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اس صورتحال پر کلثوم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کہیں جنزادہ اسے مار نہ ڈالے، یہی سوچ کر وہ اٹھ کر بھاگی تھی۔ جیسے ہی جنزادے نے اسے گردن سے پکڑا، کلثوم اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ اس نوجوان کو چھوڑ دے جو غلطی سے نہ جانے کس مجبوری کے تحت وہ چوری کرنے یہاں آیا ہے۔ جنزاد کلثوم سے محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے اس کے کہنے پر اس نوجوان کو اس حویلی سے باہر جانے دیا اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ پوٹلی ابھی بھی نیچے گری پڑی تھی، لیکن نوجوان نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ کلثوم شکر ادا کرنے لگی کہ اس کی جان بچ گئی تھی، ورنہ جنزاد نے اسے مار دینا تھا۔ تبھی فرش پر پڑی پوٹلی اس نے اٹھائی اور کھول کر دیکھنے لگی تو اسے شدید حیرت نے دوچار کیا، کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت قیمتی ہیرے تھے اور وہ اس اندھیرے میں بھی پوری آب و تاب سے جگمگا رہے تھے۔ آج سے یہ تمہارے ہیں۔ اچانک اسے اپنے پیچھے جنزاد کی آواز سنائی دی۔ وہ خوفزدہ سی پیچھے پلٹی تھی۔ جنزاد نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ ہیرے ایک بادشاہ کی نشانی ہے جو بہت سالوں پہلے اس حویلی میں رہتا تھا۔ اس نے یہ ایک خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھے ہوئے تھے، جس کی میں سالوں سے حفاظت کرتا آ رہا ہوں۔ یہ اسی کی دولت ہے۔ بہت سے انسانوں نے اسے چرانے کی کوشش کی، لیکن میری وجہ سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن چونکہ تم وہ خوش نصیب لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی ہے، اس لیے میں تمہیں یہ تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ کلثوم دل میں سوچنے لگی کہ ان ہیروں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ صرف ایک بار اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہے۔ اس نے خاموشی سے وہ ہیرے جنزاد کے ہاتھ پر رکھے اور پلٹ کر وہیں اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ جنزاد نے اس سے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہہ دیا کہ اگر وہ دنیا کی زندگی گزار رہی ہوتی تو اسے ان ہیروں کی بہت ضرورت ہوتی، لیکن آج اسے معلوم ہو گیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے دولت کی نہیں، بلکہ صرف ان آزاد سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر انسان کو نہیں ملتی۔ آج اس قید خانے میں آ کر مجھے معلوم ہو گیا کہ میری وہ والی زندگی کتنی حسین تھی جس میں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان سے بچھڑنے کے بعد مجھے ان کی قدر معلوم ہوگی۔ آج قدم قدم پر ملنے والی ٹھوکروں نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی ہے کہ میں ایک ذرے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ پہلے میرے عاشق نے مجھے دھوکہ دے کر ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دیا، اس کے بعد ایک آدمی نے مجھے رسوا کرنا چاہا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی عزت بچائی۔ پھر اس گاؤں میں رہنے والی اماں نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ تو دیا، لیکن نوکرانی بنا کر وہ مجھ سے 4 بندوں کا کام لیتی تھی۔ کھانے کے بدلے میں مجھے بہت بھاری قیمت چکانی پڑ رہی تھی۔ بڑی بہنوں کی طرح میں بھی صبر کر لیتی یا اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی کہ حالات کبھی نہ کبھی ضرور اچھے ہو جائیں گے، تو یوں خود سے فیصلے لے کر اپنی زندگی برباد نہ ہونے دیتی۔ آج وہ کھل کر جنزاد کے سامنے اپنے دل کی بات بتا رہی تھی۔ جنزاد نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اس معصوم لڑکی سے شدید محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ لڑکی اپنے گھر والوں کی یاد میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ شاید اسے ہی احساس ندامت کہا جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں اس کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن اسے کہنے لگا، کیا تم اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہو؟ کلثوم نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن کلثوم اداسی سے کہنے لگی، میرے گھر والے مجھے جان سے مار ڈالیں گے کیونکہ میں نے ان کی عزت خراب کی ہے۔ میں صرف ایک نظر انہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور کسی بہانے سے ان کی مدد کر کے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ جنزاد کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے کر چلتا ہوں۔ میں ایک ایسا عمل کروں گا کہ تم اپنے گھر میں موجود ہوگی لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ ہیرے جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں، یہ تمہارے گھر والوں کی قسمت بدل دیں گے۔ جس غربت سے ڈر کر تم گھر سے بھاگ گئی تھی، اس غربت کا نام و نشان تمہارے گھر سے مٹ جائے گا۔ کلثوم کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔
آج نہ جانے وہ کتنے دن بعد اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن اس کے گھر والے یہ بات نہیں جانتے تھے۔ جن ذات نے اسے اس کے گھر پہنچا دیا تھا، وہ ایک کمرے میں چھپی اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماں آج بھی پریشان بیٹھی تھی۔ باپ کے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن وہ حیران تھی کہ گھر میں اس کی 2 بہنوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ لیکن اماں پریشان ہو کر اس کے باپ سے کہہ رہی تھیں کہ گھر میں اتنا پیسہ نہیں کہ بیٹیوں کی شادی کر سکوں۔ کلثوم نے چپکے سے وہ ہیرے اپنے باپ کے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور وہ خود وہاں سے چلی آئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس جنزات کے پاس آ گئی تھی۔ دل میں اس بات کی خوشی تھی کہ بالآخر اس چھوٹی سی مدد سے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ آج بھی اس حویلی میں تنہا اس جن زادے کے ساتھ رہتی ہے۔ نہ جانے اس کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط، لیکن وہ گھر والوں کے سامنے جا کر مزید انہیں احساس شرمندگی میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی، اور یہی اس کی بہنوں کے لیے اچھا تھا جن کی عنقریب شادیاں ہونے والی تھی۔ آپ ہی بتائیں کہ کلثوم کو اچھے حالات ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا یا یوں اس آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگ کر اس نے اپنی زندگی کا یہ غلط فیصلہ کر کے ٹھیک کیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔